زندہ شاہ مدار کے عرس کے موقع پہ تخت پر آ کر کے بیٹھ گئے ہیں گدی نشین سلسلہ مداریہ کے، اور یہاں پر دیکھیے چادر لے کر کے لوگ طواف کر رہے ہیں، دیکھیے عقیدت کے طور پہ تلوار اٹھا رہے ہیں بھائی۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ پیڑ ہے، اور یہ پیڑ کے نیچے یہاں پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، پر دیکھ سکتے ہو چراغ جل رہا ہے۔ تھوڑا بتائیں یہاں کے لوگ یہاں کا کاجل لگاتے ہیں جس سے ان کو شفا ملتی ہے۔ کہتا ہے اس کا مقدر جو کہتا ہے ایک بار دم مدار بیڑا پار۔ طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ یہ مزار بھارت کے صوبے اتر پردیش کے اندر موجود مگن پور میں موجود بہاؤالدین زندہ شاہ مدار سے منسوب ہے، جسے جان بوجھ کر خانہ کعبہ کی طرح 4 کونوں اور کالے رنگ کی چادر سے ڈھک کر اس پر ایک گنبد بنا دیا گیا، اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ اسے خانہ کعبہ کی طرح چکر لگا کر اس کا طواف کر سکیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی میری طرح دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا، پر یہ حقیقت ہے۔ لوگ یہاں پر منتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر اس عمارت کے اندر دفن ایک انسان کی قبر کا طواف کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے دربار پر ایک بڑی تلوار کو بھی رکھا گیا ہے، جو کہ کافی وزنی ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو بھی اسے اٹھا کر جو بھی منتیں مانگ لے اس دربار پر وہ ضرور پوری ہوتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے خود کبھی دماغ لگا کر دین کو پڑھا اور اس کو سمجھا ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ تو ایسے قبر پرستوں سے دین سیکھتے ہیں جو کہ انہیں کھلم کھلا ننگا شرک کرنے کی تعویلیں اور دلیلیں پیش کرتے ہیں، کچھ اس طرح سے۔ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ سب سننے کے بعد کوئی نیوٹرل انسان خود کو یہ کہنے سے کیسے روک سکتا ہے کہ جیسے ہندو اپنے بتوں کو سامنے لٹا کر پوجتے ہیں تو یہ قبر پرست لوگ مردوں کو قبروں میں لٹا کر۔ قیامت کے دن ایک گناہ گار اور مشرک انسان اپنا اعمال نامہ ملنے کے بعد جہاں پر اور بہت ساری خواہشات کرے گا تو اس کی سب سے بڑی حسرت آپ جانتے ہیں کیا ہوگی؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، کاش آج کے دن میں مر کر مٹی ہو گیا ہوتا تاکہ میرا حساب و کتاب نہ ہوتا، اے کاش کہ میں دنیا کے اندر ایک بار واپس چلا جاؤں تو پھر کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھاؤں۔ پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جب لوگوں کو صرف ان کے اعمال ہی فائدہ دیں گے، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کسی کی دوست اور نہ کوئی تعویلیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ نہ فرماتے کہ اے فاطمہ میرے مال سے دنیا میں جو لینا ہے لے لے، اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ ذرا اندازہ کریں، یہ بات سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہے جنتی عورتوں کی سردار کو، تاکہ ایسے لوگوں کے بند دماغوں کو کھولا جا سکے۔ یہ قبر پرست مولوی زیادہ تر ایک حدیث کو بنیاد بنا کر اس شرک کا دفاع کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے یعنی اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق میری امت سے شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتی۔ حالانکہ اصل میں اس حدیث کا مفہوم ہی کچھ اور تھا، مقصد سمجھانے کا یہ تھا کہ میری ساری کی ساری امت شرک اب کبھی نہیں کرے گی، جیسا کہ اس سے پہلے کی امتوں کے ساتھ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو یا باقی پیغمبروں کی، وہ ان پیغمبروں کی وفات کے بعد دوبارہ مکمل طور پر مشرک ہو جاتی جب تک کہ اگلے پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے مبعوث نہ ہوتے۔ یہ لوگ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر لوگوں کو اس کا غلط مطلب سمجھا کر ان کو شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ میری امت کے اندر ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ایک گروہ نہ کہ ایک فرقہ۔ اب ذرا ایک اور کھلا شرک دیکھیں کہ یہ لوگ مزار پر موجود دفن بزرگ کی تصویریں سامنے لگا کر ان پر ہار چڑھا کر ان پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ یہ عمل شرک کی شروعات ہے، اور شروع سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی پیغمبر یا نیک شخص کی وفات کے بعد اس کے ماننے والے اس بزرگ کی تصویریں لگا کر یا پھر اس کا دربار بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیا کرتے۔ صحیح مسلم 1182 اور صحیح بخاری 1341 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے آخری ایام کے اندر تھے۔ آپ کی 3 بیگمات حضرت عائشہ، ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ آپس کے اندر باتیں کر رہی تھی کہ جب ہم لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں پر ہم نے ماریا نام کا ایک چرچ دیکھا تھا جہاں پر کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول یہ بات سن کر اس بیماری اور تکلیف کے عالم کے اندر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہی تو ان لوگوں کی خرابی تھی کہ جب ان لوگوں کے اندر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی تصویریں اور اس کی مورتیاں بنا کر وہاں پر سجدے شروع کر دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے۔
आपने मजीद फरमाया कि अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अल्लाह अकबर। क्या आज वही दौर नहीं है जब इन कब्र परस्तों और हिंदुओं के अंदर फर्क तक करना मुश्किल हो गया है? लेकिन अगर आपको फिर भी यकीन ना आए तो जरा ये वीडियो देख लें कि भारत के अंदर एक बुजुर्ग की कब्र पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मूर्ति बनाकर इसे गुस्ल दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हिंदू अपने खुदाओं की मूर्तियों के साथ करते हैं, इन्हें पानी और दूध से गुस्ल देते हैं, इन पर नजराने, चढ़ावे और चंदे लुटाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अगर हमें यह खौफ ना होता कि अल्लाह के रसूल की कब्र पर सजदे शुरू हो जाएंगे तो मैं इस कब्र को हमेशा के लिए आम लोगों के लिए खुला छोड़ देती। अब यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से शिर्क हमेशा के लिए खत्म हो गया था जैसा कि ये मौलवी बयान करते हैं, तो हजरत आयशा को उम्मत से किस शिर्क का खौफ था? आज भी सुन्नियों के अंदर कादियानी जो कि खत्म नबूवत के इनकारी हैं और शियों के अंदर नाउजुबिल्लाह अली अल्लाह कहने वाले नुसैरी फिरका के लोग मौजूद हैं। अगर शिर्क हमेशा के लिए खत्म हो गया है तो ये लोग कौन है फिर? जो कुछ आज कब्रों पर हो रहा है वो सब कुछ क्या है? अब जरा इस वीडियो के अंदर इन दोनों लोगों की बातें सुनकर इनके अंदर फर्क तलाश करने की कोशिश करें कि इनके अंदर हिंदू बुत परस्त कौन है और मुसलमान कौन। और बड़ी खूबसूरत बात यह मशहूर है कि अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है। उष्ट देवता भगवान शिव और माँ काली के दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर में चमत्कारी पत्थर को देख सकते हैं। मान्यता है कि इस पत्थर को उठाने वाले की मनोकामना पूरी होती है। मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया। अगर 11 बंदे इसके नीचे उंगली रखें और किसी भी अल्लाह के वली का जो है ना वो दिल में तसव्वुर करें तो ये उठ जाता है। अगर ये करामत है तो दज्जाल की करामतें देखकर इन लोगों की क्या हालत होगी आप तसव्वुर कर सकते हैं। यकीनन ये लोग सबसे पहले उसको बुजुर्ग कहकर सजदा करेंगे। ये राजस्थान के इलाके जोधपुर का एक मंदिर है जहां पर पूजा करने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद मुसलमान हैं। जी हाँ, मुसलमान जो नस्ल दर नस्ल यहाँ पर ऐसे ही पूजा करने आते रहते हैं। यकीन ना आए तो आप खुद सुन लें। जोधपुर का एक ऐसा मंदिर जिसमें माँ दुर्गा की पूजा मुस्लिम करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए मुस्लिम पाकिस्तान से आते हैं और इस मंदिर के पुजारी भी मुस्लिम हैं जिनका नाम है जलालुद्दीन खान और इनका परिवार 13 पीढ़ियों से इस मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं। ये अहले तशी हजरात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर हाजिरी देने के लिए किसी कीड़े की तरह पेट के बल घसीट घसीट कर यहाँ पर पेश हो रहे हैं, बिल्कुल हिंदुओं की तरह। इन लोगों को ये हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने, या फिर साहबा ने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी कोई बिदत की है? अगर नहीं तो ये लोग आखिर सोचते समझते क्यों नहीं है? क्यों अपनी आखिरत बर्बाद करने पर तुले हैं? याद रखें कि आज अगर इसी हालत के अंदर बिना तौबा किए इन लोगों में से किसी को मौत आ जाती है तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। हमेशा की जहन्नुम ऐसे लोगों का मुकद्दर है, वो जहन्नुम जिसका टाइम कभी खत्म नहीं होगा, वहां से कभी भी वापसी नहीं होगी। मौत से पहले तक अभी भी वक्त है कि हम लोग समझ जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। Hey!